मैं आज तीसरी बार अपनी पागल नंद का ऑपरेशन करवाने आई थी। वो शादी से पहले हामला हो जाती थी। नंद की चीखें सुनकर मेरा दिल कांप रहा था। मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी कि मैं ये बात किसी को न बताऊं वरना इनकी बदनामी हो जाएगी। मैं हैरान थी, मेरी नंद घर से बाहर भी नहीं जाती और फिर हमला कैसे हो जाती है। एक दिन नंद का कमरा साफ करने गई तो नंद सो रही थी। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा खोलकर वहीं रखाई। अगले रोज़ मोबाइल उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई। मेरा जिस्म थर थर कांपने लग गया क्योंकि नंद तो मेरी नंद के मुतालिक जो हकीकत सामने आई, इसने मेरी दुनिया हिला के रख दी। मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर वो 2 माह बाद वो कैसे हमला हो जाती है। ये कोई आम बात नहीं थी। लेकिन जब भी मैं इस मामले में बात करती तो मेरा शौहर सख्त नाराज़ हो जाता। इसका कहना था कि हमें दूसरों के सामने बदनामी का सामना करना पड़ सकता है और ये हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का मामला है। लेकिन मैं खामोश कैसे रहती। हर बार जब मैं अपनी नंद को देखती, इसकी खाली आंखें, बिखरे हुए बाल और बेहद जिस्म हरकत चेहरे में मेरे दिल में अजीब सा खौफ सिरत कर जाता था। कुछ तो ऐसा था जो सब नज़रअंदाज कर रहे थे या शायद जानबूझकर छुपाया जा रहा था। मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी, ओझल और मेरे दिल में हर पल बस वैसा पल रहा था। शायद ये मकसद मेरा वहम था, लेकिन मैं इस बात की तस्दीक करना चाहती थी। इसलिए मैंने एक इंतहाई ख़तरनाक कदम उठाया। शोहर की गैर मौजूदगी में मैंने अपनी नंद के कमरे में एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगा दिया। पहले दिन कुछ खास नज़र ना आया। दूसरे दिन भी वैसा ही गुजरा। मुझे लगा कि शायद मैं गलत सोच रही थी। मगर तीसरे दिन जो कुछ मैंने देखा, इसने मेरे जिस्म जैसे जान निकाल दी। मेरी आंखें स्क्रीन पर जमी रह गईं, सांस हलक में अटक गई और जिस्म कांपने लगा। ये हकीकत, ये भयानक सच्चाई मैंने कभी तस्वीर में तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। कमरे में होने वाले वो मंजर मेरे जहन में गूंजने लगे और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। दिल खौफ से तेज़ी से धड़कने लगा। मैं चीखता चाहती रही, रोना चाहती थी, मगर मुझे में हिम्मत की हिलने में हिम्मत नहीं। जैसे ही मैंने वीडियो का आखिरी मंजर देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी से कैमरा बंद किया, कांपते हाथों से उसे उठाया और दीवार का सहारा लेकर खड़ाती हुई जानती थी कि अब यहाँ एक लम्हा भी रुकना मेरे लिए ख़तरनाक था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन मेरे कदमों में सख्त नहीं थी। ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से सारी तवानाई खींच ली गई हो। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना था। मेरे लिए इस घर में मज़ीद गुमनान मुमकिन न था। मैं जानती थी कि अगर किसी को पता चल गया कि मैंने ये सब देख लिया है तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा कर दरवाज़ा खोला और कांपती टांगों के साथ घर से बाहर भाग निकली। मेरा नाम शुमैला है, मेरी उम्र 22 साल है और मैं इसमें वालिद के साथ एक आम सी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी ज़िंदगी हमेशा से बहुत सादा रही थी। छोटा सा घर, चंद गन्ने चन्ने ख्वाब और अब बाबा की बेपनाह मोहब्बत। माँ की मौजूदगी में सब कुछ ठीक लगता था, मुकम्मल सा। मगर वो चली गई तो तब बदल गया। माँ के बगैर घर की दीवारें सूनी लगती थीं, हर चीज़ वीरान सी महसूस होती थी। माँ के जाने के बाद बाबा कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगे थे। वो पहले की तरह मुझसे हर फैसले में राय नहीं लेते थे, बस खुद ही सब कुछ तय करने लगते थे। इनकी खामोशी के पीछे छुपी बेचैनी मैं महसूस करती थी। वो अक्सर मुझे अकेला घर छोड़ जाने से घबराते थे, बार बार ताकीद करते थे कि दरवाज़ा अच्छी तरह से वो लॉक कर लें, और वो फ़िक्र करते हुए, मगर मैंने कभी इनकी परेशानी की असल वजह पर गौर नहीं किया था। ताकि वो दिन आ गया जब मुझे सब कुछ समझ आ गया। वो रात जिसने मेरी ज़िंदगी की हमेशा के लिए बदल दी। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाबा हमेशा की तरह दुकान पर थे और मैं घर में अकेली थी। वैसे तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर इस रात का माहौल में अजीब था। बाहर गली में मुकम्मल सन्नाटा था और गैर मामूली खामोशी हर चीज़ तारी थी, जैसे हवा में कोई छुपा हुआ खतरा। मैंने कई बार खिड़की से बाहर झांका, मगर अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैंने कुछ सुना, किसी के कदमों की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई चुपचाप से। कोई हमारे घर के इर्द गिर्द घूम रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने रोशनी बंद कर दी और दबे कदमों दरवाजे के करीब जाकर सुनने लगी। कदमों की चाप और सरगोशी। क्या कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था? मुझे यकीन हो गया कि मैं सिर्फ वहम का शिकार नहीं हो रही, वाकई ही कोई बाहर था। फिर हल्की हल्की सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं, जैसे ही दो
یا تو تین لوگ آپس میں کچھ کہہ رہے ہوں۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید محلے کے کسی راہگیر کی آواز، مگر کچھ ہوا جیسے میں جسم میں سنسنی دوڑی۔ دروازے کے لیے ہینڈل پر کسی کا ہاتھ آہستہ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے فوراً دروازے کی کنڈی مضبوطی سے پکڑ لی اور دبے قدموں پیچھے ہٹی۔ میری انگلیاں کانپنے لگیں، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے دروازہ زبردستی کھول دیا تو اگر وہ گھر کے اندر آ گئے تو میں اکیلی تھی، میرا یہاں کوئی محافظ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی حل تھا، پیچھے دروازے سے نکل کر کہیں پناہ لے لوں۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور آہستہ سے پیچھے کے دروازے کی کنڈی کھولی اور دروازہ چرچرا کر کھلا اور میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اگر باہر موجود لوگ مجھے سن لیتے تو، مگر میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے سانس روکی اور دبے قدموں میں گلی میں نکل آئی۔ میرے دل میں خوف تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ گلی میں ہلکی سی روشنی تھی، مگر کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی چلنا شروع کیا، اپنی ہر آہٹ کو سننے کی کوشش کرتی رہی۔ جیسے ہی میں آنٹی شنویر کے دروازے پر پہنچی، میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھلا اور میں تقریباً آدھا اندر گر پڑی۔ آنٹی نے خیریت سے مجھے دیکھا اور میں ہانپ رہی تھی، میرا چہرہ پسینے سے تر تر تھا اور میں جلدی جلدی انہیں سب بتایا اور انہوں نے مجھے فوراً اندر بلا لیا۔ میں نے دروازہ بند ہوتا ہوا دیکھا اور تب جا کر میرے دل کو کچھ سکون ملا، مگر میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، یہ کون لوگ تھے؟ کیا واقعی ہی وہ چور تھے یا کچھ اور؟ جب بابا آئے تو میں ان کے ساتھ گھر واپس لوٹی۔ بابا کو جب آنٹی نے ساری بات بتائی تو وہ خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں غصہ اور پریشانی دونوں تھے۔ وہ مجھے لے کر گھر واپس آئے، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ راستے بھر میں کچھ سوچ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دروازے کے تالے چیک کیے اور پھر ایک گہری سانس لی۔ اگلی صبح بابا نے جو فیصلہ سنایا، میں نے میرے دل میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ بیٹا، میں نے تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے، لڑکا سلجھا ہوا ہے، بینک میں اچھی خاصی نوکری کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں سب کچھ اتنی جلدی؟ کیا بابا کو لگا کہ میں بس اس گھر میں محفوظ نہیں ہوں؟ کیا وہ میری حفاظت کے لیے مجھے جلد از جلد رخصت کرنا چاہتے تھے؟ بابا اتنی جلدی؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا، جیسے خود کو بھی یقین نہ ہو کہ میں یہ کیا کہہ رہی ہوں۔ بابا نے گہری سانس لیتے ہوئے جیسے کوئی بات بھاری بوجھ ان کے سینے پر رکھا ہوا، بیٹا میں تمہیں بے سہارا نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تمہیں کوئی سہارا نہ ملے، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے گھر میں چلی جاؤ جہاں تمہاری حفاظت ہو سکے۔ میں نے بابا کی آنکھوں میں وہی خوف دیکھا جو میں نے ماں کے آخری دنوں میں ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اکیلے رہ جانے سے ڈرتے تھے، وہ مجھے غیر محفوظ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میں خاموش رہی، میں جانتی تھی کہ جو رات میں نے گزاری وہ میرے لیے ایک وارننگ تھی، مگر کیا شادی ہی اس مسئلے کا حل تھا، یا میں بابا کے خوف کی وجہ سے اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہی تھی؟ چند دن بعد خرم اور اس کے والد ہمیں دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ دن میرے لیے کسی عجیب سے کم طرح تھا، ایک ایسا خواب جس میں حقیقت اور وہم کے درمیان کی لکیر دھندلی ہو چکی تھی۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب عام ہے، لڑکی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے، مگر میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک کونے میں حجاب میں لپٹی بیٹھی رہی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ جب شادی کا وقت آئے گا تو میں خوشی اور جوش اور محسوس کروں گی، مگر یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ میری انگلیاں بے اختیار میرے دوپٹے کے کنارے کو مروڑ رہی تھیں اور دل کسی انجان خدشے میں مبتلا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ عام سی گھبراہٹ ہے، مگر اندر کہیں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے نظر اٹھا کر خرم کو دیکھا تو وہ واقعی ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا، قد لمبا، چہرے پر ہلکی داڑھی، آنکھوں میں سنجیدگی، اور وہ مہذب اور اعتماد شخص لگ رہا تھا، ویسا ہی جیسا بابا چاہتے تھے۔ اس کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا، وہ انداز، وہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ ایک سمجھدار انسان ہے۔ وہ زیادہ نہیں بولا، بس ضروری باتیں کی۔ میں نے کئی بار سنا تھا کہ زیادہ بولنے والے اکثر بناوٹی ہوتے ہیں، تو شاید یہ اچھا ہی تھا کہ وہ زیادہ بات نہیں کر رہا تھا، مگر پھر بھی میرے دل میں ایک خلش باقی تھی، شاید اس کی وجہ کچھ اور تھی۔
بابا تو پہلی نظر میں ہی اسے پسند کر چکے تھے، مگر ایک بات مجھے کھٹکا رہی تھی، شاید میرا دل بلا وجہ وہم پال رہا تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بہن نہیں آئی تھی تو مجھے عجیب لگا۔ عام طور پر رشتے دیکھنے کے لیے موقع پر بہنیں ضرور آتی ہیں، خاص طور پر گرو اگلوتی ہو، تو میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید کوئی معمولی وجہ ہوگی، مگر جب بابا نے خود پوچھا تو میں نے خرم اور اس کے والد کے چہروں پر ایک پل کے لیے پھیلی ہلکی سی کشیدگی محسوس کی۔ جب بابا نے اس کے بارے میں پوچھا تو خرم کے والد نے وضاحت دی اور وہ بیمار ہے، اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ یہ سن کر عجیب لگا، شاید واقعی ایسا ہو، مگر میرے دل میں یہ بات قبول نہیں تھی۔ کچھ تو تھا جو مجھے الجھا رہا تھا، مگر میں نے اس سے زیادہ سوچنا مناسب نہیں سمجھا۔ آخر بابا مطمئن تھے، یہ سب ان کی خوشی کے لیے ہی ہو رہا تھا۔ خرم کے والد نے کہا کہ وہ بالکل سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، انہیں کسی قسم کا جہیز یا دکھاوا نہیں چاہیے۔ یہ سن کر بابا کو حیرت ہوئی، وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ میری شادی دھوم دھام سے ہو، مگر قاسم انکل نے انہیں قائل کر لیا کہ سادگی میں ہی برات، اور بابا آخر مان گئے۔ مگر ان کی آنکھوں میں ایک خواب ٹوٹنے کی جھلک مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بہتر ہی تھا، سادگی زیادہ برکت والی ہوتی ہے۔ دراصل خوشی رشتے کے استحکام میں ہوتی ہے، نہ کہ بڑی بڑی تقریبات میں۔ چند ہفتوں میں شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا، جیسے وقت کو پر لگ گئے ہوں۔ کپڑوں کی خریداری، مہندی کی تیاریاں، چھوٹے موٹے انتظامات، یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنی زندگی کے ایک نئے موڑ پر آ چکی ہوں۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، کبھی خوشی، کبھی یہ بے چینی، کبھی ہلکی سی اداسی۔ میں جب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو دل میں عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ کیا واقعی ہی میں شادی کے لیے تیار تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ سب کچھ اتنا جلدی ہو رہا تھا کہ مجھے سوچنے کا وقت بھی نہیں مل رہا تھا۔ بابا میرے پاس آئے اور ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب میں نے بابا کو جذباتی دیکھا تھا، مگر آج ان کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، اور ایک باپ کی بے بسی، ایک بیٹی کی جدائی کا خوف، اور شاید ماں کا نہ ہونے کی کمی۔ بیٹا ماں ہوتی تو یہ دن اور بھی خاص ہوتا، مگر تم فکر نہ کرنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں بابا کے گلے لگ گئی اور بے اختیار رو پڑی۔ میں جانتی تھی کہ بابا مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور یہ فیصلہ بھی میری بہتری کے لیے ہی کیا گیا تھا، مگر اس وقت مجھے ماں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات میں اپنے بستر پر لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوس دور تھی۔ میرے ذہن میں وہ رات بھی گونج رہی تھی جب میں خوف زدہ ہو کر آنٹی تنویر کے گھر بھاگی تھی، اور بابا نے اگلے ہی دن میرے لیے رشتہ تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا وہ واقعی ہی میری بھلائی کے لیے تھا یا محض جلدی بازی کر رہے تھے؟ رخصتی کے بعد جب میں خرم کے فلیٹ پر پہنچی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ شادی کے بعد جب لڑکی اپنے ننے گھر جاتی ہے تو سب کچھ اجنبی سا لگتا ہے، ایک نیا ماحول، نئے لوگ اور نئے تعلقات، مگر یہاں معاملہ مختلف تھا۔ یہ گھر جو میرا نیا مسکن تھا بے حد صاف ستھرا اور خوبصورت تھا، جیسے کسی نے خاص طور پر میرے استقبال کے لیے سجایا ہو۔ ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سا اپنیت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا کمرہ خاص طور پر دلہن کے کمرے کی طرح سجایا تھا، گلاب کی پتیاں، ہلکی روشنی اور سفید سرخ رنگ کے پردے، سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے ایک ہلکی سانس لی اور اپنے اندر کی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، پھر بھی میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا احساس موجود تھا، جسے کسی دیکھے ہوئے سے میں دیکھ رہی ہوں۔ خرم بھی بہت نرم مزاج لگ رہا تھا، وہ مجھے سے نرمی اور محبت سے بات کر رہا تھا اور اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ جیسا کہ بابا نے کہا تھا، مجھے لگا کہ شاید میں بلا وجہ گھبرا رہی ہوں، شاید بابا نے میرے لیے اچھا انتخاب کیا تھا، مگر پھر اگلی صبح کچھ ایسا ہوا جس نے میری روح تک ہلا کر رکھ دی۔
رات میں نیند گہری نہیں آئی تھی۔ نیا گھر، نیا ماحول اور عجیب سی بے چینی میں بار بار کروٹیں بدلتی رہی اور نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح سویرے اچانک ایک خوفناک آواز نے مجھے بیدار کر دیا۔ یہ چیخ ایسی چیخ جو کسی عام خوف اور یا دور کی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک وحشت اور بے بسی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہو، جیسے کسی کے ساتھ کچھ بہت برا ہو رہا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی اور میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف پلکی، میرا دل دھڑک رہا تھا، سانس بے ترتیب ہو گئی تھی۔ میں نے نظر گھمائی تو خرم بھی جاگ چکا تھا اور وہ مجھ سے پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک واضح تھی۔ یہ چیخ کسی کی؟ میں نے خرم سے پوچھا۔ میرے الفاظ لرزاتے تھے، جیسے ہی میرے دل میں کوئی انجان خوف سریت کر چکا ہو۔ میں نے اس لیے تو پہلے کبھی ایسی چیخیں نہیں سنی تھیں، یہ عام نہیں تھیں۔ کچھ نہیں، تم اندر ہو، میں تمہیں دیکھ کر آتا ہوں، اس نے جلدی سے جواب دیا، مگر اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے وہ نہیں جانتا تھا کہ میں باہر آؤں گی، مگر میں رک نہیں سکتی تھی۔ میرے قدم بے اختیار دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر میں نہ گئی تو شاید میں ایک بہت بڑے راز سے محروم رہ جاؤں گی۔ میں نے دروازے سے جھانکا اور جو منظر میں نے دیکھا، میرے جسم میں جیسے سنسنی درد۔ سامنے ہال کے دروازے دوسرے سرے پر ایک لڑکی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے کپڑے الجھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک وحشت بھری خوفناک کیفیت تھی، جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ میں نے نظر گھمائی تو دیکھا کہ خرم کے والد پاس کھڑے تھے، مگر ان کے چہرے پر کوئی حیرانی یا پریشانی نہیں تھی، جیسے یہ ان کے لیے معمول کی بات تھی۔ خرم آگے بڑھا اور جلدی سے اس کی لڑکی کو سہارا دینے لگا، مگر وہ بار بار پیچھے ہٹ رہی تھی، جیسے اس سے خوف زیادہ ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دھیرے سے خود سے کہا، مگر میرے سوال کا جواب مجھے چند ہی لمحوں میں ملنے والا تھا۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کا بازو زور سے پکڑ لیا اور ایک سخت لہجے میں بولی، بس کرو، وہ روز کا تماشا بند کرو۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ یہ لڑکی کون تھی اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے خرم کی نظروں میں کچھ عجیب سا دیکھا، ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ، جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ سب دیکھوں۔ پھر اچانک لڑکی کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ وہ مجھے دیکھ کر سخت ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ کچھ بتانا چاہتی ہو، مگر کوئی خوف اس کے الفاظ روک رہا ہو۔ پھر اس نے لرزاتی ہوئی آواز میں ایک جملہ کہا اور جو میرے کانوں میں کسی بجلی کی طرح اسمیلا بھاگ جاؤ، میرے پورے جسم میں چھرچھری اور رہ گئی۔ یہ کون تھی اور اسے میرا نام کیسے معلوم تھا؟ میرا ذہن معاف ہونے لگا۔ میں نے خرم کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ایک لفظ بھی نہ بولوں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری شادی کو صرف ایک دن ہوا تھا اور میں پہلے ہی کسی بھیانک راز میں الجھ چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مگر میرا دل ایک ہی بات کہہ رہا تھا، یہاں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی، میلی کچیلی کپڑے، بال، چہرے پر خوف کی چھانیاں، اور یہ سب کیا تھا؟ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور ہاتھ سر پر پڑ گئے۔ میں نے کبھی ایسا کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی زمین پر بیٹھی اپنے بال نوچ رہی تھی، کبھی اپنے سر دونوں کے ہاتھوں میں پٹتی اور زور زور سے چیخنے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، وہ جیسے کسی گہرے خوف میں قید ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹ رہی تھی، چیخ رہی تھی اور فرش پر لیٹ کر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ خرم کے آگے بڑھا، جیسے ہی وہ اس کے صورتحال کا عادی ہو، جیسے یہ کوئی نئی بات نہ ہو۔ وہ جھک کر اس کے کندھوں کو تھامنے کی کوشش کر رہا تھا، نرمی سے سمجھا رہا تھا، مگر مسلسل مذمت کر رہی تھی۔ حرم، بس کرو، دیکھو سب ٹھیک ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس سکون سے بیٹھو پلیز۔ میں نے بے مشکل اپنے
लजाते हुए कदमों को आगे बढ़ाया और खुर्रम को देखा जो उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो खुद भी थका हुआ लग रहा था, जैसे ये सब इसकी ज़िंदगी का राज मामूल हो रहा हो। वो लड़की थी जिसे खुर्रम की छोटी बहन बताया गया था। हरम, मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया और ये हकीकत मुझ पर आसमान बिजली की तरह गिरी थी। हरम वो आई नहीं थी शादी के दिन, वो आज मैं उसे अब पहली बार देख रही थी इस हाल में, मगर वो मुझे आम लड़की नहीं लग रही थी। इसकी हरकत गैर मामूली थी, जैसे वो पागल हो या किसी शदीद खौफ में मुब्तला। वो मुझे लग रहा था जैसे वो चीख रही थी, बल्कि किसी नाकाबिल बर्दाश्त अजियत में मुब्तला थी, जैसे वो अपने ही अंदर किसी की कैद में हो, जहाँ से वो निकलना चाहती हो मगर कोई दरवाज़ा ना हो। वो खुर्रम ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही थक चुका हो और मेरी तरफ पलट कर आया, और ये कौन है और ये इस हाल में क्यों है? मेरी आवाज़ में असगर अब था। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद किसी अनजान खतरे की जद में आ चुका हो। मैंने शादी के बारे में जो कुछ सोचा था, वो ख्वाब देखे थे, सब पल भर में चकनाचूर हो रहे थे। मेरी बहन हरम है, वो बचपन से ही ज़हनी तौर पर बीमार। खुर्रम के अल्फाज मेरे दिमाग पर बिजली बनकर गिरे। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर इस लड़की की तरफ। जवाब में ज़मीन पर बैठी खुद से लड़ रही थी। माँ की मौत के बाद इसकी हालत और बिगड़ गई और बाबा और इसके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये आसान नहीं है। खुर्रम की आवाज़ में थकन थी, जैसे ही ये सब कह रहा हो खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहा हो। अगर हम किसी भी लड़की के घर वालों को ये सब बताते तो शायद कोई भी अपनी बेटी की शादी हमारे घर में ना करता, इसलिए हमने ये बात छुपाई। मगर मैं जानता था कि तुम समझदार हो, तुम हकीकत को कबूल कर लोगी। मेरी टांगें लजाते हुए मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों तले से निकल रही हो। तुमने ये बात छुपाई, मेरी आवाज़ खपखपा रही थी। मैं सशक्ते में आ गई हूँ। इसका इलाज हमने बहुत इलाज करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खुर्रम ने कंधे झुटका दिए और जैसे ही वो खुद बेबस और मेरी नज़रें हरम पर जमी, जवाब अपनी पर सख्त बैठी थी, मगर इसकी सांसें बेतरतीब थीं। इसकी आंखों में एक ऐसी गहरी खालीपन थी, जैसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। तुम्हें मुझसे ये सब पहले नहीं बताना चाहिए था, मैंने खुर्रम से कहा। देखा, मैं जानता था कि अगर अगर मैं ये बताता तो तुम या तुम्हारे बाप ये रिश्ता कबूल न करते। खुर्रम ने साफ गवाही से कहा, तो तुमने धोखा दिया है। खुर्रम खामोश हो गया। इसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक बेबसी, जैसे ही वो अपनी वजाहत दे चुका हो और अब मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। समझता था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। ये सब मेरी तवक्कुआत के बरअक्स था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद दूसरे ही दिन मुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं? यहाँ से चली जाऊं? मगर क्या बाबा को बताऊंगी? मगर वो क्या करेंगे? मैं खामोश हो गई, मगर मेरे दिल में अजीब सा खदशा था। खुर्रम ने जो वजाहत दी वो ज़ाहिर नॉर्मल लग रही थी, मगर मेरे दिल में उसे कबूल नहीं कर गया। हरीम वाकई ही ज़हनी तौर पर बीमार थी, तो उसे देखकर मेरे अंदर ये खौफ क्यों जाग रहा था? इसकी नज़रें कुछ कहना चाहती थीं, मगर अल्फाज का साथ नहीं दे रहे थे। मैंने इस दिन से हरीम पर गहरी नज़र रखनी शुरू कर दी थी। जानना चाहती थी कि क्या वाकई ही वो बीमार है या कोई और राज है जो खुर्रम और इसके वालिदैन मुझसे छुपा रहे थे। अगले चंद दिनों में मैंने महसूस किया कि हरीम की हरकत बहुत अजीब थी। वो अक्सर मेरे करीब आती, मुझे देखती जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर अचानक रुक जाती थी। इसकी आंखों में एक अनोखी वीरानी थी, जैसे वो किसी गहरे खौफ में मुब्तला हो। फिर एक दिन जब मैंने अपने कमरे में बैठी थी, हरीम आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आई और मेरे अंदर एक अनजान सा खौफ उठने लगा। मगर मैंने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। मैंने गौर से उसे देखा। इसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और उलझे हुए थे, और आंखें, इसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। इसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा और मेरे करीब आई और मेरा दिल ज़ोर से धड़का। हरीम, क्या बात है? मैंने नरमी से पूछा। वो बोली, नहीं, बस मेरी आंखों में